الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ وقال فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز محب گرامی حضرت علامہ مولانا نسیم القادری صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی عارف رضا صاحب ازہری و دیگر علماء اکرام، حفاظ اعظام، حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چارہ سازہ دردمندہ امام الانبیاء خاتم النبیین، تاجدار ہل و حرم، تاجدار عرب و عجم، روح کائنات، جان کائنات، مدار کائنات اور مراد کائنات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے بعد آپ کو ایک عظیم کتاب سماعت فرمانا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گیا ہوں اور کوشش کروں گا یہ بتانے کی کہ اللہ کے رسول اس فرش گدی پہ کیوں جلوہ گر ہوئے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، گلوبل میں، دنیا میں، پوری کائنات میں آپ کو ایک ذرہ ایسا نہیں بتا سکتے ہیں جس کو پروردگار عالم نے بغیر کسی مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ بطور تمثیل، فار ایگزامپل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے دو تین مثالیں۔ مائک، اس کی ایجاد کرنے والے نے اس کی ایجاد کیوں کی؟ تاکہ آواز کو دور تک پہنچایا جا سکے۔ اب یہ خراب ہو جائے تو کیا کرتے آپ؟ ایک بار ریپیئر کرائیں گے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور کچرے کے حوالے کر دیتے ہیں، ڈسٹ بن کے حوالے کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں آپ۔ آج یہ مائک عزتوں کے مسند پر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے خاطر اس کی ایجاد ہوئی تھی اس نے اپنے مقصد کو بھلایا نہیں ہے۔ اور اگر یہی مائک اپنے مقصد کو بھلا دے تو آپ ہی اس کو عزت کی مسند سے نیچے اتار دیتے ہیں اور معاشرے اور سوسائٹی کا کمزور اور ناتواں بچہ اپنے ٹھوکروں پہ اسے اڑاتا ہے۔ دوسری مثال بطور تمثیل، یہ کمکم ہے، یہ بلب، یہ لائٹ بڑی اہمیت ہے، جگمگا دیا ہے پورے میدان کو۔ بلب کی ایجاد کیوں ہوئی ہے؟ ایسی کئی مثالیں آپ ذہنوں پہ زور دے کے نکال سکتے ہیں۔ اس کی ایجاد اس لیے ہوئی ہے تاکہ اندھیرا دور ہو جائے، تاریکی ختم ہو جائے، معاشرہ پر نور ہو جائے، روشنی آ جائے سوسائٹی میں۔ اور اگر یہ بلب خراب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو بلندی سے اتارتے ہیں اور اس کو بھی زمین کے حوالے کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں آپ۔ تیسری اور آخری مثال سمجھانے کے لیے، درخت، پیڑ، اسے جھاڑ کہتے ہیں۔ اس کی تخلیق کیوں ہوئی؟ یہ ایسے پیدا کیا گیا؟ نہیں۔ درخت کا کام ہے کہ سایہ دے اور پھل دے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا وہ درخت جو سایہ دینا بند کر دے، پھل دینا بند کر دے، سوکھ جائے، کیا کرتے آپ ان کے ساتھ؟ کاٹ کے جلا دیتے ہیں۔ 3 مثالوں سے 2 باتیں سمجھ میں آئی۔
پہلی بات تو یہ کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو پروردگار عالم نے بغیر کسی ریزن، بغیر کسی مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ اور دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ جب کوئی چیز اپنا مقصد بھلا دیا کرتی ہے تو پھر اسے ٹھوکروں پہ اڑایا جاتا ہے، اسے کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے۔ آئیے ہم قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں کیا ہے؟ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا ہے؟ کیوں؟ ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ ہے کہ انسان اس پہ اپنی زندگی گزار سکے، قیام کر سکے۔ اس کو بھی ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ چاند پر دنیا بسائی جائے، مگر عاجز ہے چاند پر دنیا بسانے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے چاند کو گریوٹی کی طاقت نہیں دی ہے، کشش ثقل عطا نہیں فرمائی ہے۔ زمین کی پیدائش کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان یہاں پہ قیام کرے، اس لیے اللہ نے چاند کو گریوٹی کی طاقت عطا نہیں فرمائی بلکہ زمین کو گریوٹی کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ کشش ثقل اللہ نے زمین کو عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ زمین کی پیدائش کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان یہاں زندگی گزارے۔ دوسری مثال، والجبال اوتادا، قرآن کہتا ہے ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا دیا ہے۔ میخ سمجھتے ہیں آپ؟ کیلا۔ کیا کام آتا ہے کیلا؟ جب کوئی چیز دیوار سے لگتی نہ ہو تو آپ کیلے کا سہارا لیتے، ٹھوک دیتے اس چیز کو۔ قرآن کہتا ہے پہاڑ کی بلندیاں اس لیے نہیں ہے کہ تم کشمیر کی وادیوں میں ان پہاڑوں پہ گرنے والی برفوں کو دیکھنے کے لیے جاؤ، ان کا حسن و جمال دیکھنے کے لیے جاؤ، نہیں۔ والجبال اوتادا، قرآن کہتا ہے ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اندر ٹھوک دیا ہے تاکہ وہ اس کو روک سکے۔ زمین کی پیدائش کا اپنا ایک مقصد ہے، پہاڑوں کی پیدائش کا اپنا ایک مقصد ہے۔ اور قرآن نے پھر آگے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات بھی مقصد کے تحت ہے، دن کی پیدائش بھی مقصد کے تحت ہے۔ کبھی امیجن کیا ہے آپ نے صرف دن ہوتا رات نہ ہوتی، یا صرف رات ہوتی دن نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ قرآن کہتا ہے رات کی پیدائش کا اپنا ایک مقصد ہے، دن کو جو اللہ نے بنایا اس کی تخلیق کا بھی اپنا ایک مقصد ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ سونے کے لیے ہے رات، مگر مسلم معاشرے کا جائزہ لیجیے، مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیجیے، دیر رات تک مسلم جوان نکڑوں پر بیٹھے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں۔ جس قوم کے جوان دیر رات تک جاگتے ہو وہ صبح جلدی کیسے اٹھ پائیں گے؟ بزنس کیسے کرو گے آپ؟ علم کیسے حاصل کرو گے آپ؟ قرآن کہتا ہے رات جاگنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے۔ اور دن کیوں بنایا ہے اللہ نے؟ تو قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات سونے کے لیے ہے اور دن کمائی کے لیے ہے، دن محنت کے لیے ہے، دن مشقت کے لیے ہے، دن علم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ہم نے غلط استعمال کیا ہے رات کا، ہم غلط استعمال کر رہے ہیں دن کا۔ ہمارے معاشرے کے حالات کیا ہیں؟ دیر تک سوتا ہے ہمارا جوان، 10 بجے بستر گھڑی ہو رہا ہے دن کے اجالے میں۔ غیر مسلم محلوں میں رہے آپ، 15 سال تک غیر مسلموں کے محلے میں ہم رہے، ہم نے دیکھا 4 بجے جوان اٹھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں آپ؟ اور مسلم جوان کب اٹھتا ہے؟ 10 بجے کے بعد، 9 بجے کے بعد۔ کیوں ہو رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف تیجے کے لیے رکھا ہے، چہلم برسی اور 10ویں کے لیے رکھا ہے۔ کاش قرآن کو اس نظریے سے پڑھتے، اس نظریے سے۔ قرآن آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، کسی کی روح نہ نکلتی ہو تو مولانا صاحب کو بلایا جائے، حضرت صاحب کو بلایا جائے۔ کیوں؟ حضرت یاسین پڑھے تاکہ اس کی روح نکل جائے۔ تم نے یاسین کو روح نکالنے کے لیے رکھا ہے، مگر میرے عزیزو سنو، جس دن تم یاسین کسی مردے کے پاس اس نیت سے پڑھو گے کہ یہ یاسین زندگی دے گا تو یقیناً یاسین کی پڑھنے کی برکت سے وہ مردہ زندہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن نے زندگی دی ہے، مارا نہیں ہے، موت کے گھاٹ نہیں اتارا ہے۔ ہم نے پڑھنے کا نظریہ بدل دیا ہے، ہم نے سوچنے کا طریقہ بدل دیا ہے، ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے والی کتاب رکھا ہے۔ مگر آؤ امریکہ کی سرزمین پر، آؤ یورپ کی سرزمین پر، آسمانوں کی بلندیوں پہ وہ اڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ریسرچ کی ہے انہوں نے،
پڑھا ہے انہوں نے، علم حاصل کیا ہے انہوں نے، تحقیق کر رہے ہیں وہ۔ قرآن تحقیق کی کتاب ہے، مرنے کے بعد باپ کی میت پہ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف اس لیے رکھا ہے، تحقیق سے کبھی پڑھا نہیں ہم نے، نہ پڑھایا گیا ہے ہمارے یہاں الا ماشاءاللہ۔ قرآن آگے کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سنو، ہم آسمان سے باران رحمت کا نزول کرتے ہیں، ہم آسمان سے بارش نازل فرماتے، کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ تو قرآن نے ریزن بھی بیان کر دیا ہے، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ قرآن کہتا ہے ہم آسمان سے باران رحمت کا نزول کرتے، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے زمین سے غلہ پیدا کیا جا سکے، اناج اگایا جا سکے۔ اب یہاں بھی ایک سوال ہو سکتا ہے مولانا، زمین سے نکلنے والا کافی نہیں ہے پانی کھیتی باڑی کرنے کے لیے؟ اس کا جواب آپ کو دے گا ایک کاشتکار، ایک کسان، ایک فارمر، ایک شیتکری سے آپ پوچھئے کہ آسمان سے برسنے والے پانی کی اہمیت کھیتی کے لیے کیا ہوا کرتی ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے کہ صرف زمین کا پانی کافی ہے، زمین سے نکلنے والا پانی کھیتی کرنے کے لیے، تو اٹھائیے برہان پور کی زمین سے پانی، جائیے پربھنی کی سرزمین پر، جائیے ناندیڑ کی سرزمین پر، بنجر زمینوں کو زرخیز بنا سکتے ہیں آپ؟ کسان کہے گا مولانا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کھیتی کرنے کے لیے اور کھیت کے لیے آسمان سے برسنے والے پانی کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن کا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ ہم آسمان سے باران رحمت کا نزول کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے زمین سے اناج پیدا کیا جا سکے۔ اب ذرا آپ آئیے، بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ خالق صرف اللہ اور ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ خالق صرف اللہ، اور مخلوق میں کوئی چیز آپ ایسی نہیں بتا سکتے جس کو اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہو۔ درخت مقصد کے تحت، چاند مقصد کے تحت، سورج مقصد کے تحت، ذرہ مقصد کے تحت۔ اب مجھے بتائیے، جب مخلوق میں کوئی بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا ہے تو وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان جس کے بارے میں قرآن نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسانوں کی سروں پہ تاج کرامت رکھا ہے، وہ انسان جسے سب سے عظیم بنایا گیا ہے، جسے سب سے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانوں کو اچھی صورت پر بنایا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں، کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے، تو وہ انسان جو سب سے افضل ہے، وہ انسان جو سب سے بہتر ہے، مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے، تو اس انسان کو اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے، بغیر کسی ریزن کے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جواب بھی قرآن نے دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جناتوں کو اور ہم نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا پھر میں آپ کو پہلے والی مثال کی طرف لے جاؤں، مائک نے جب اپنا مقصد بھلا دیا، اٹھا کے پھینک دیا آپ نے اس کو، عزتوں کی مسجد سے اتارا ہے اور کمزور بچوں کی ٹھوکروں پہ وہ آپ کو نظر آیا، کب؟ جب وہ اپنے مقصد کو بھلا چکا ہے تب۔ مائک اگر مقصد کو بھول جائے وہ ٹھوکروں پہ اڑایا جائے گا۔ تو انسان جب تو اپنی تخلیق کے مقصد کو بھولے گا تو دنیا تجھے ٹھوکروں پہ کیوں نہیں اڑائے گی؟ آج مسلمانوں پر ذلت و رسوائی کے جو معاملات ہیں اور جبر اور ظلم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی پیدائش کے مقصد کو بھلا چکا ہے، مقصد کو بھلا چکا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے کے حالات، انسان پتھروں کی پرستش کر رہا تھا، درختوں کو سجدہ کر رہا تھا، آگ کی پرستش کی جاتی۔ ان تمام معاملات کو، وقت بہت کم ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں، ان تمام معاملات کو قرآن کریم نے اپنے جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے محبوب، آپ کی آمد سے پہلے پوری دنیا کھلی گمراہی میں تھی، اندھیرے میں تھے۔ گمراہ کے مطلب ہوتا ہے بھٹک جانے کا۔ کون سی گمراہی تھی وہ؟ کون سا اندھیرا تھا وہ؟ کون سی تاریکی تھی وہ؟ کفر کا اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، ظلم کا اندھیرا تھا، جبر کا اندھیرا تھا، گناہ کا اندھیرا تھا۔ اب اس اندھیرے اور اجالے کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ رات کی تاریکی میں اگر سفر کر رہے ہو
کوئی کنکما نہ ہو راستے میں، بلب نہ ہو، لائٹ نہ ہو، آسمان کے سینے پہ چاند نہ نکلا ہوا ہو، چاندنی نہ بکھری ہوئی ہو، کچھ نہ ہو، تو کیا آپ اپنے گھر تک منزل مقصود تک پہنچ پائیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے کسی بلب کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی اجالا نہیں ہے۔ تب کی بات کر رہا ہوں میں، آج کا دور تو جگمگا رہا ہے، وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، برق کے لیمپ سے اللہ بچائے ہم کو، روشنی آتی اور نور چلا جاتا ہے۔ آج در و دیوار تو روشن ہو چکے ہیں مگر دلوں کا نور ختم ہو چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھی، میں یہ عرض کر رات کی تاریکی میں آپ سفر کر رہے ہیں، گھر تک نہیں پہنچیں گے، آپ کہیں گے مولانا کسی اجالے کی ضرورت پڑے گی، ٹیوب لائٹ کی ضرورت پڑے گی، موبائل کے ٹارچ کی ضرورت پڑے گی، تبھی ہم گھر تک پہنچ پائیں گے، منزل مقصود تک پہنچ پائیں گے، ورنہ نہیں۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، دن کے اجالے میں اگر آپ سفر کر رہے ہو تو کیا آپ گھر تک پہنچو گے؟ آپ کہیں گے مولانا بڑی صاف بات ہے، آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ میں پوچھوں کیوں؟ تو آپ کہیں گے مولانا بات بڑی ظاہر اور صاف ہے۔ دن کے اجالے میں، دن میں سورج آسمان کی بلندی پہ نکلا ہوا ہے اور اس کے سہارے سے ہم اپنے گھر تک پہنچے ہیں۔ پتہ یہ چلا تاریکی اور اندھیرے کو دور کرنے کے، تاریکی اور اندھیرے میں آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، اجالے کی ضرورت ہے گھر تک پہنچنے کے لیے، اجالے کی ضرورت ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے کے زمانے کو قرآن کہتا ہے محبوب تمہارے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے، کفر کا اندھیرا چھا چکا تھا، ظلم کا اندھیرا چھا چکا تھا، جبر کا اندھیرا چھا چکا تھا، گناہ کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اب اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کسی اجالے کی ضرورت تھی، کسی روشنی کی ضرورت تھی، تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس خدا کی جانب سے ایک نور جلوہ گر ہوا ہے۔ بے شک بے شک حق ہے۔ کفر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، ظلم کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، شرک کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، گناہ کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے قرآن نے کہا محبوب کو ہم نے نور بنا کر بھیجا ہے، روشنی بنا کر بھیجا ہے۔ اور سنیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، حضور صرف نور نہیں ہے بلکہ اہل سنت و جماعت آگے بڑھ کے کہتے ہیں حضور نور بھی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، حضور نور بھی ہے اور منیر بھی ہے، حضور خود بھی چمک رہے ہیں اور جو حضور کی بارگاہ سے وابستہ ہوا ہے حضور نے اسے بھی چمکا دیا ہے۔ طبیعت بریلی کا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل بھی دے دیجیے، ایک دلیل لے لیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کو چمکا دیا حضور نے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور جلوہ گر کی ہے، جب کفر کا اندھیرا تھا، ظلم کا اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، گناہ کا اندھیرا تھا، معصیت کا اندھیرا تھا، ایسے وقت میں اللہ نے اپنے حبیب کو نور بنا کر بھیجا۔ آپ نے کبھی جائزہ لیا؟ بس ایک دو زمینوں کے جائزہ کو اپنی گفتگو ختم کرو۔ ایران کا معاملہ کیا تھا اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے؟ وہاں کے بادشاہ نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تھا۔ معاملہ یہ تھا ایران کی سرزمین کا، اگر باپ کو بیٹی پسند آتی تو بیٹی سے نکاح کر لیتا تھا باپ، بھائی کو اگر بہن پسند آتی تو بہن سے نکاح کر لیتا تھا بھائی۔ اور عالم یہ تھا اپنی بیوی کو ادھار کے طور پر اپنے دوستوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے۔ عورت صرف عورت تھی، عورت بحیثیت ماں، عورت بحیثیت بیٹی، عورت بحیثیت بہن، عورت بحیثیت بیوی۔ یہ حیثیت کس نے عطا فرمائی ہے؟ اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نہ آتے تو ایران میں آج بھی باپ اپنی بیٹی سے نکاح کر لیتا، بھائی آج بھی اپنی بہن کو اپنی بستر کی زینت بنا لیتا، آج بھی ایک شوہر اپنی بیوی کو ادھار کے طور پر اپنے دوستوں کے حوالے کرتا۔ عورتوں کی عزت کی حفاظت کس نے کی ہے؟ سرور کائنات نے کی ہے، امام الانبیاء نے کی ہے۔ آگے ذرا چل کے دیکھیے آپ، یہ مکہ المکرمہ کی سرزمین، یہ عرب کی سرزمین ہے جہاں معاملہ یہ تھا کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا باپ کا، تو جس طرح جائیداد بچوں میں تقسیم ہوا کرتی تھی اسی طرح ماں بھی بچوں میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی۔ جس بچے کے حصے میں ماں آتی
وہ اپنے حصے میں ماں کو لے لیتا. عورت بحیثیت ماں کا قانون کس نے دیا ہے؟ سرور کائنات نے دیا ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر اللہ کے رسول جلوگر نہ ہوتے آج بھی ظلم ہوتا، آج بھی جبر ہوتا. خود ہندوستان کی سرزمین پر شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کو چتا پر زندہ جلا دیا جاتا. اللہ کے رسول نہ آتے تو آج بھی ہندوستان میں بیواؤں کو زندہ جلا دیا جاتا. آج جا کے حکومت کہتی ہم عورتوں کو حق دیں گے، ہم مسلم عورتوں کو حق دیں گے. جو اپنی بیوی کو حق نہ دے سکا وہ مسلم عورتوں کو حق دے گا. تمہارے یہاں تو بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا. بیٹی کو حصہ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے. اللہ کے رسول نے عطا فرمایا. آخری بات، اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے بیواؤں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، مگر سرور کائنات جلوگر ہوئے ہیں. اور سب سے پہلا نکاح اگر اللہ کے رسول نے کسی سے کیا ہے تو ایک بیوہ سے کیا ہے. اللہ کے رسول نے بیواؤں کو زمین سے اٹھایا ہے اور آسمانوں سے بلند کر دیا ہے. اگر اللہ کے رسول نہ آتے تو عورت بحیثیت بیٹی نہ ہوتی، عورت بحیثیت بہن نہ ہوتی. میرے عزیزو، یہاں سے ایک پیغام ہے. آج بھی آپ کو ایسی بیٹیاں نظر آئے گی جو ترستے اپنے باپ کی محبت کے لیے، مگر معاملہ یہ ہے وہ باپ نشے میں دھت ہے. ایک بہن یہ چاہتی ہے کہ اس کی عزت پہ اگر حملہ کیا جائے تو اس کا بھائی اس کی حفاظت کے لیے آئے، مگر آج وہی بھائی نشہ کر رہا ہے، ڈرگس، شراب، یہ ساری چیزیں عام ہو رہی مسلم معاشرے میں. بیچنے والے بھی مسلمان ہیں اور کرنے والے بھی مسلمان ہیں. کیا آپ نہیں جانتے صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ باپ کی خواہشات کو مٹانے کے لیے اس کی بیٹی آئی ہے بستر پہ. تاریخ پڑھی ہے. مسلمانوں کو دو چیزوں سے برباد کیا گیا ہے، ایک عورت سے اور ایک نشے سے. آج بھی یہ معاملات ہے کہ آج اب کو ایسا باپ نظر نہیں آتا جو کمرہ بند کر کے کمبل میں منہ چھپا کے روتا ہے کہ میرا بیٹا اپنی جوانی کہاں برباد کر رہا ہوگا. کہ ایسی ماں مسلم معاشرے میں آپ کو نظر نہیں آتی ہے جو رات کی تنہائی میں کمرہ بند کر کے روتی ہے کہ میری بیٹی آج اپنی عزت کا سودا کہاں کر رہی ہوگی. یہ مسلم معاشرے کے حالات ہیں، مسلم معاشرے کے حالات. خدا را نشہ مت کیجیے، یہ تباہ کر دے گا آپ کو. ہاں، اگر نشہ ہی کرنا ہے، دنیا کا ہر نشہ چلتے ہوئے کو گراتا ہے، مگر ایک نشہ ایسا ہے جس نے گرتے ہوئے کو اٹھایا ہے، اور وہ ہے عشق مصطفیٰ کا نشہ، محبت رسول کا نشہ. اس کی ایک مثال اپنی گفتگو ختم کر دوں اور اس سے دو باتیں. اللہ کے رسول کیوں جلوگر ہو گئے؟ یہ حضرت بلال حبشی ہے. اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے کالے اور گوروں کا امتیاز تھا، بڑے اور چھوٹے کا امتیاز تھا، لیکن اللہ کے رسول جلوگر آئے. کوئی کالا کسی گورے سے بڑا نہیں، کوئی گورا کسی کالے سے بڑا نہیں، کوئی عرب کا رہنے والا عجم کے رہنے والے سے بڑا نہیں. ہاں، برہان پور ضلع کے کسی ایک دیہات میں، چھوٹے سے گاؤں میں، ایک غریب کے گھر میں اگر کوئی جوان نیک متقی پرہیزگار اگر کوئی ایک انسان ہے تو وہ عرب میں رہنے والے سے برتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اونچ نیچ کا قانون نہیں ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم پرہیزگاری کی بنیاد پر بڑے ہو، تقوی کی بنیاد پر بڑے ہو. یہ بلال عشق اور اللہ کے رسول کیوں جلوہ گر ہوئے؟ آمد سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا. افریقہ اور امریکہ میں جتنی جنگیں ہوئی وہ کالے اور گوروں کے نتیجے میں ہوئی، مگر اللہ کے رسول نے کالے اور گورے کا امتیاز ختم کیا ہے. ایک بات، آخری بات، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے رسول انسان کو دیتا کیا ہے؟ محبت رسول نے انسان کو پہنچایا کیا ہے؟ کہاں ہے یہ بلال حبشی؟ ان کا مجازی آقا مارتا تھا ان کو مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر. حضرت بلال حبشی کے جسم اطہر سے کپڑے اتار دیے جاتے تھے، ننگی پیٹھ بلال حبشی کو مکۃ المکرمہ کی تپتی ہوئی ریت میں لے جایا جاتا، سینے پہ پتھر رکھے جاتے، کوڑے پہ کوڑے برسائے جاتے. کوئی بلال حبشی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا. مگر جب حضرت بلال حبشی رسول کے دامن میں آ گئے ہیں، انیس بے کسا کے دامن میں آ گئے ہیں، جب اپنے سینے میں عشق رسول کو بٹھا دیا ہے آپ نے، تو جانتے کیا مقام ملا؟ فتح مکہ کے دن، جس دن مکہ فتح ہوا،
اللہ کے رسول جلوگر ہے، کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا آپ نے، اور پھر اللہ کے رسول کی نگاہ کس پہ پڑی؟ کسی امیر صحابی پہ، کسی پیسے والے صحابی پہ؟ اللہ کے رسول کی نگاہ اسی بلال پہ پڑی ہے جس بلال پر اسی مکہ کی سرزمین پر کوڑے برسائے جاتے تھے، وہ کالے رنگ کا بلال جسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، وہ بلال جس پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مکہ کی سرزمین نے دیکھا ہے۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول کی نگاہ اگر کسی میں پڑی ہے تو کالے رنگ کے غلام پہ بلال پہ پڑی ہے۔ کہا بلال آؤ اور آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ۔ غلام بلال کو زمین سے اٹھایا ہے اور کعبۃ اللہ کی چھت پہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ عشق رسول نے کھڑا کیا ہے۔